کہ واقعہ کربلا صرف دو سوچ کی لڑائی تھی، دو سوچ تھی، دو اختلاف تھا، ایک یزیدیت سوچ اور ایک حسینیت سوچ، یہی دونوں تھا، یہی دونوں آمنے سامنے۔ یزیدیت سوچ کیا تھی؟ بس اتنے آسانی سے کہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے اور یاد بھی رہے۔ یزیدیت سوچ یہ تھی طاقت ہی حق ہے۔ کیا بول دیں آپ؟ ہاں، انرجی تھوڑا لاس ہو رہا آپ کا، اب تو ٹھنڈا بھی آپ پی لیے، ہم تو وہ بھی نہیں پیتے۔ یزیدیت سوچ کیا تھی؟ طاقت ہی حق ہے۔ اور یہ یزیدی سوچ جو ہے نا ابھی بھی برقرار ہے، ایسے سوچ والے ملتے ہیں۔ اور وہ معقولہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی ہے نا؟ ارے اپنی زبان میں، یہ محاورے میں اگر کہہ دیں معقولہ میں تو یہی ہے، طاقت ہی حق ہے، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی حکومت ہے وہ اپنی منمانی کرے۔ تو یہ یزیدی سوچ تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد تخت سلطنت پر جب یزید بیٹھا تو وہ اپنی اسی سوچ کو فروغ دینے کی کوشش کی کہ طاقت ہی حق ہے۔ ایک سوچ تو یہ تھا۔ اس سوچ پر مکمل طریقے سے حملہ کرنے کے لیے حسینی سوچ جب قابض آیا تو بالکل اسی کا الٹا آپ کر لیں، نہیں، حق ہی طاقت ہے، طاقت ہی حق نہیں ہے، حق ہی طاقت ہے۔ تو اب ہمیں فیصلہ کیا کرنا ہے؟ حقیقت 1400 سال پہلے میدان کربلا میں امام حسین اور یزیدی لشکر آمنے سامنے ہو کر اپنی اپنی سوچ کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ یزیدیت سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، اپنے زور، جبر، ظلم اور وفا جفا سب کے ساتھ مل کر سامنے آ کر حق کو دبانے کی کوشش کی۔ امام حسین کے ساتھ 72 یا 82 نفوس قدسیہ نے کہا نہیں نہیں، حق ہی طاقت ہے، اس لیے ہم حق کے ساتھ، صبر کے ساتھ، وفا کے ساتھ تیرے سامنے مقابلہ کریں گے اور عالم اسلام کو صبح قیامت تک کے لیے پیغام دے کر ایک فیصلہ کن نتیجے پہ پہنچائیں گے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے ساتھ ظلم کی ساری انتہا پار ہو جائے تو ہو جانے دینا، لیکن اس فلسفے کو مت چھوڑنا کہ حق ہی طاقت ہے، یہ حق ہمیشہ جیت کر رہے گی۔ اگر ظاہری طور پہ حق کو ہارتے ہوئے دیکھ بھی لوگے تو وہ تاریخ گواہ ہے، 1300 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ امام حسین کے سارا قافلہ کٹ تو گیا لیکن آج بھی خطبہ اسی کا پڑھا جا رہا ہے۔ تو طاقت حق ہوا یا حق طاقت ہوا؟ فیصلہ کریں نا آپ، حق ہی طاقت یا طاقت ہی حق ہے؟ حق ہی طاقت ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ آپ کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ حسینی ہے، حسینی رنگ میں سنیں، اور بولنے سے آپ پھنسنے والے تھوڑو، یہاں تھوڑو کوئی FIR لکھنے والا بیٹھا ہے کہ بول دیں گے تو پھنس جائیں گے۔ ہاں، دل سے اگر بول دیں گے اور رب قبول کر لے امام حسین کے صدقے میں تو کامیابی ضرور مل جائے گی۔ اس لیے بولیں، حق ہی طاقت ہے، حق کو ہمیشہ ساتھ دینا ہے۔ بولنے کی جرأت کریں، یہ نہ دیکھیں کہ میرے بغل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی میرے خلاف ہو جائے گا یا اسے اچھا نہ لگے گا۔ اگر یہ سوچ ہوتی اور اس کا خیال رکھا جاتا تو نہ جانے کتنے رشتہ دار میدان کربلا میں حسینی لشکریوں کے مل جاتے۔ اس لیے کہ صرف حسین کے خاندان یا اہل بیت کے لوگ ہی نہیں نہ تھے، انصار بھی تھے، مہاجرین کے لوگ بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ اگر یہ دیکھتے کہ وہ مجھے کیا کہے گا اگر میں بول دوں گا تو کتنے بھاگ گئے ہوتے، لیکن سب نے یہ سوچا کہ نہیں نہیں، ہمیں بولنا ہر حال میں حق ہے، چاہے مجھ سے میرا بھائی بھی کیوں نہ چھین جائے، میرا بھتیجا کیوں نہ چھین جائے، لیکن حق کی دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہ یہ فلسفہ امام حسین نے میدان کربلا میں ظاہر کر کے ایک نیا پیغام دیا کہ حق ہی طاقت ہے، اس فلسفے کو اپنانا ہے، اسی فلسفے پہ عمل کرنا ہے، اسی فلسفے کو آگے بڑھانا ہے، اسی فلسفے پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر حال میں حق کی جیت ہوگی، باطل ہمیشہ پست ہو جائے گا۔